اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ وہ ایک ہبا گل نے درویشوں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ کیا آج کل بھی اس نے اصل میں وہ ڈرامہ دیکھا تھا شاید تاپ سے کیمرے والا نا، یونس ایمرے والا۔ تو مجھے کہتی ہے آپا کیا آج کل بھی درویش ملتے ہیں؟ تو میں نے اس کو جواب دیا تھا، تو اس پہ کچھ بچوں نے اپنے سوالات ڈال دیے کہ ہمیں بھی جواب چاہیے۔ اس میں نا میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام، باپ کا نام صحیح لیتی ہوں تو بچی کا نام کوئی اور، اس کا نام میں لیتی ہوں فاطمہ بشارت۔ تو فاطمہ بشارت نے میرے سے ایک سوال کیا ہے کہ کوئی طریقہ پوچھا ہے کہ میم ٹاکسک لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم ٹاکسک لوگوں کو کیسے ڈیل کریں، کیسے ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت بابا خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نا دو طرز فکر کے حامل لوگ ہوں گے، یعنی آپ کا جو ایکشن ہے وہ اس میں سے لازماً کسی ایک طرز فکر کے انڈر ہوگا۔ ایک رحمانی طرز فکر ہے، ایک شیطانی طرز فکر ہے۔ شیطانی طرز فکر والے جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے اللہ پاک سے بولا تھا کہ اے اللہ، میں تیری طرف آنے والے راستوں پہ گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تمہارے بارے میں آئیں گے نا، جو تمہارے کنٹرول میں آئیں گے، وہ میرے لوگ تمہارے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شیطان کے کنٹرول میں آ گئے تو وہ اللہ والے نہیں ہیں، وہ ہیں ہی شیطان والے۔ اللہ پاک نے ان کو ڈسون کیا ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ جو اللہ پاک والے نہیں ہیں، جو شیطان والے ہیں، تو وہ لازماً تنگ کریں گے۔ کوئی نیگیٹو ڈیلنگ والا، کوئی نیگیٹو ایموشنز والا، کوئی نیگیٹو باتوں والا، کوئی نیگیٹو اپروچ والا ہے تو وہ لازماً تمہیں تنگ کرے گا۔ اور یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ اگر مطلب مثال کے طور پہ میں راستے پہ جا رہی ہوں اور میں کہوں کہ یہ کتا مجھے کیوں نہیں کاٹے گا، کیونکہ میں اسے نہیں کاٹ رہی، میں کتے کو نہیں کاٹ رہی، لیکن کتا مجھے کاٹے گا، کیونکہ کتا اپنے خصلت کے مطابق چلے گا اور میں اپنے خصلت کے مطابق چلوں گی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ وہ تنگ کریں گے۔ اب تنگ تو لازماً کریں گے، لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، ہاں تنگ کریں گے۔ اب اس تنگ کرنے کو تم کیسے ڈیل کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ بات بتاتی ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے نا یہ بات پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، کوئی فنکشن تھا، اس فنکشن میں بہت زیادہ ایک بچی نے مجھے فون کیا کہ میں آؤں گی، وہ گانا گانے والی بچی تھی، تو میں اس پہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور میں نا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے گی، تو میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، وہ بہت بڑا فنکشن تھا، اس کی تیاری کر رہی تھی۔ تو میں نے ایک بچی کے ہاتھ سے بیلون لیا اور اس کو نا سب کے درمیان میں، ٹیچروں کے درمیان میں جا کے میں نے وہ بیلون پھاڑ دیا، جس پہ ایک ٹیچر نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ لمبی بات ہے، میرا خیال ہے میں ایک دفعہ بتا چکی ہوں۔ اس لڑکی ٹیچر نے میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی اور وہ پہلے سے مجھ سے کسی بات پہ غصہ تھی، تو اس نے مجھے بہت زیادہ یعنی اتنا مس بیہیو کیا کہ میں اپنے حسب عادت رونا شروع ہو گئی تھی نا۔ میں پیچھے ہو رہی تھی، میں نے کہا اللہ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو ایک ٹیچر نے، ایک میل ٹیچر نے اور فیمیل ٹیچر کو کہا بیہیو کرے، اب کیا کر رہی ہیں؟ بہرحال میں نے اپنے استاد کو، میں نے اپنے ایک دوستوں میں سے بندے ہیں، ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، مطلب میں بہت زیادہ خوش تھی اور ایک ٹیچر نے میرے ساتھ بہت زیادہ مس بیہیو کیا۔ تو اس بندے نے مجھے کہا کہ دیکھو ساگر، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ جنت میں ہوتے ہیں، اور جنت میں آپ کس کو برے لگے؟ شیطان کو۔ تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے جنت کو جہنم میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں کسی بدخصلت کو آکوپائی کر لے گا، کسی بدخصلت کو وہ کنٹرول کر لے گا، پوزیس کر لے گا، اور اس کے ذریعے تمہاری جنت کو جہنم میں تبدیل کر دے گا۔ دیٹس the ریزن کہ ہمارے اکثر تقریبات کے اینڈ پہ لڑائی جھگڑا فساد ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی بدخصلت کے اندر گھس جاتا ہے اور تمہاری جنت کو دوزخ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنی جنت کو نظروں میں رکھو، اپنی خوشیوں کو نظروں میں رکھو، اور ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جو لوگ تمہیں خوش دیکھ کر نہ خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں میں چلی جاؤ جو تمہیں خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ والی بات ہو گئی۔ بہت پرانی بات ہے کہ تم اپنی جنت کو بچا سکتے، اس کا مطلب تم اپنی جنت کو بچا سکتے ہو۔
تو بہت پرانی بات ہے، فاطمہ بشارت بھی کہہ رہی ہوں، باقی دوستوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے بھی بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، بہت ساری رویوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس میں کچھ لوگ تھے نام نہیں لے سکتی، وہ رفڑا ہو جائے گا، تو جو میرے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے نا، تو میں کیا کرتی تھی، میں اپنے کمرے میں جاتی تھی نا، جو لوگ غصہ ہوتے تھے وہ بولتے تھے، تو میں اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے نا وہ انگلیاں اندر باہر کرتی، جس کی وجہ سے وہ جو میرے اوپر غصہ تھے اور باتیں کرنے والے لوگ تھے ان کی آوازیں ایسی آتی تھی، آ اوں ای آ اوں ای اور مجھے آج تک نہیں پتہ چلا کہ مجھے کس طرح کی گالیاں پڑی، کیونکہ وہ گالیاں، ان گالیوں کے میں ٹکڑے کر کے ریسیو کرتی تھی اور وہ آ اوں ای والی باتیں بن جاتی تھی، اس کو انجوائے کرتی تھی، میں ہنستی تھی۔ تو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اس کو سیریس ہی نہ لو، جیسے میں اکثر ایک قول پڑھتی ہوں، یہ فرانسیسی مفکر والٹیر کا قول ہے کہ ذہین لوگ اپنی آنکھ کو روشنی میں بدل دیتے ہیں اور اپنے غصے کو مذاق میں بدل دیتے ہیں۔ تو اگر تم غصے کو اگر تم اپنی فرسٹریشن کو مذاق میں بدل سکتی ہو تو مذاق میں وہ چٹکیوں میں وہ بات اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو تم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس کو لائٹ لو، تم اپنے اس حالات کے ساتھ خود ہی ایک مزیدار کھیل بنا سکتی ہو۔ اچھا، ایک اور بات، جیسے میں نے بتایا کہ نیگیٹو ایموشنز والے یا نیگیٹو بیہیویئر والے یا شیطان والے تمہیں تنگ کریں گے، وہ لازماً تنگ کریں گے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ سنو، تو پچھلے دنوں میں اسی طرح کی کمیونٹی میں پھنس گئی تھی جس میں مجھے بہت زیادہ ٹاکسک رویوں کا سامنا کرنا پڑا، اور میں سن رہی تھی، وہ باتیں کر رہی تھی، کسی گروپ میں بہت زیادہ ٹاکسک رویے میں مجھے دیکھنے کو ملے۔ اچھا، جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کی طرف سے جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو بعض دفعہ اگر آپ دشمن اگر آپ کا کمزور سا ہے یا تمہیں اتنا برا وہ بندہ نہیں لگتا تو تم اس کو جواب دو، معاملہ ادھر ہی ختم کر دو۔ لیکن اگر ایک بندے پہ سچ مچ کا تو جو غصہ آیا ہے نا، تو پھر خاموش ہو جاؤ، پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے جواب کا، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، کیونکہ تمہارا جو جواب ہے وہ تمہارے حساب سے ہوگا، جو اللہ پاک کا جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہوگا۔ تو اس وقت جب میں وہ لوگ بول رہے تھے، وہ جو میرے بدخواہ تھے وہ بول رہے تھے، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے اسی وقت۔ اچھا، یاد رکھنا کہ جب تم مخلص ہوتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلوشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مسئلوں کا حل ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ نظر جمائے رکھو، ٹھیک ہے؟ اچھا، میری چونکہ نظر اللہ تعالیٰ پہ ہوتی ہے، تو کیا ہوا، میرے موبائل پہ اسی وقت قرآن مجید کی ایک آیت آئی، کسی نے سینڈ کی اور قرآن مجید کی وہ آیت آئی، تو وہ آیت میں سنا دیتی ہوں، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، سلام تم پر، ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں چاہتے، سلام تم پر، ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں چاہتے۔ تو فاطمہ اور میرے باقی اسٹوڈنٹس اور میرے دوست، اگر تم کسی ایسے حالات میں پھنس جاتے ہو تو خواہ مخواہ اپنی انرجیاں تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ لوگوں کے ساتھ مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام سے اپنی جنت کو نظروں میں رکھ کے ان سے دور ہو جاؤ، ان لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہاری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جو تمہاری خوشیوں میں ناخوش ہوتے ہیں، اور کہو سلام ہو تم پر، ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں چاہتے۔ خوش رہو۔